اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم مقصد قیام امام حسین علیہ السلام کے بارے میں چند فرائض پیش کریں گے آپ کی بارگاہ میں۔ امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے کربلا کی جانب نکل رہے تھے تو اس وقت امام کا بھائی جناب محمد حنفیہ امام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کچھ باتیں کرتا ہے۔ جناب محمد حنفیہ امام حسین کو فرماتے ہیں یا تو آپ مکہ میں ٹھہر لیں یا زمین کے شہروں یا بیابانوں اور جنگلوں کی طرف چلے جائیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اگر دنیا میں میرے لیے کوئی پرامن جگہ نہ بھی ہو پھر بھی یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ دونوں بھائی کچھ دیر روتے رہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا میرا مکے کا ارادہ ہے، پھر قلم و کاغذ طلب کیا اور اپنا وصیت نامہ لکھا۔ امام حسین علیہ السلام کا وصیت نامہ جو اپنے بھائی محمد حنفیہ کو لکھ کر دیا تھا، یعنی اس وصیت نامے میں امام علیہ السلام نے اپنا مقصد قیام بیان کیا کہ میں کیوں نکل رہا ہوں، میرا ہدف کیا ہے، میں کیوں اپنا نانے کا شہر جو ہے چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں اپنے ساتھ اپنے خاندان کو کیوں لے کر جا رہا ہوں۔ امام علیہ السلام کو پتہ بھی تھا کہ میں شہید ہو جاؤں گا، لیکن پھر بھی امام علیہ السلام کا قیام آخر کیا معنی رکھتا تھا، کیا ہدف رکھتا تھا، کیا مقصد رکھتا تھا، جس بنا پر امام علیہ السلام جو ہے اپنے وطن کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ امام علیہ السلام کا وہ خطبہ جو وصیت نامہ ہے، مولا فرماتے ہیں میں حسین ابن علی خداوند متعال کی توحید کی گواہی دیتا ہوں جو یکتا ہے اور شریک نہیں رکھتا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے بندے عبد ہیں اور رسول ہے اور حق تعالیٰ کی جانب سے رسالت کے ساتھ مبعوث ہوئے۔ جنت اور دوزخ حق ہے، بے شک قیامت آئے گی اور خداوند متعال مردوں کو قبروں سے اٹھائے گا۔ یہ امام علیہ السلام کا جو وصیت نامے کا ابتدائی تھا، جس نے یعنی امام علیہ السلام نے اس میں توحید کی گواہی دی ہے، رسالت کی گواہی دی ہے۔ کیوں گواہی دی؟ کیا امام علیہ السلام خدا کو نہیں مانتے تھے؟ کیا نبی کو نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے، لیکن بعد میں آنے والا شخص کہیں ایسا نہ ہو کہ کہے کہ یہ باغی تھا، خدا کا انکاری تھا، نعوذ باللہ نبی کا انکاری تھا۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام نے توحید کی گواہی دے کر واضح ثبوت دے دیا کہ میں توحید پرست ہوں، میں نبی کا جو ہے امتی ہوں۔ اور فرماتے ہیں میں نے تکبر و خود خواہی یا فساد و ظلم ایجاد کرنے کے لیے قیام نہیں کیا ہے، بلکہ میں نے قیام کیا ہے تاکہ اپنے جد بزرگوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اور اپنے والد نامدار علی بن ابی طالب علیہ السلام کے شیعوں کی اصلاح کروں۔ بس جس شخص نے بھی مجھے قبول کیا، حق کو قبول کیا، اور جو بھی مجھے ٹکرا دے تو میں صبر سے کام لوں گا یہاں تک کہ خداوند میرے اور اس گروہ کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرمائے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اے بھائی، یہ آپ کے ہاتھوں میں میری وصیت ہے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت علیہ انیب۔ بعد از خط کو بند کیا اور اپنی مہر لگائی اور اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کو دیا۔ یہ امام علیہ السلام کا خط جس میں امام نے بہت واضح الفاظ میں فرمایا ارید ان اامر بالمعروف و انہا عن المنکر، میرا یہی ارادہ ہے کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں، اس کو نیکیوں کی ہدایت کروں، برائیوں سے روکوں۔ اور فرماتے ہیں اسیر و بصیرت جدی و ابی علی بن ابی طالب علیہ السلام، فرماتے ہیں میرا اور کوئی راستہ نہیں ہے، میرا راستہ وہی ہے جو میرے نانا رسول کا تھا، میرے بابا علی کا تھا، میرا راستہ وہی ہے۔ امام علیہ السلام کا قیام کا ہدف اس سے ظاہر ہے کہ امام اس دوسرے خطبے میں امام فرماتے ہیں کہ آپ جب دیکھو کہ معاشرے میں ظلم، جبر، فساد ہو رہا اور حاکم جو ہے اس طرح ظلم میں عام ہو جائے
تو فرماتے ہیں کہ کوئی خاموش نہ رہے۔ فرماتے ہیں جو شخص بھی ظالم ستمگر سلطان حاکم کو دیکھے جو خداوند متعال کے حرام قرار دیے ہوئے چیز کو حلال کر رہا ہو اور حلال کردہ چیز کو حرام کر رہا ہو، خدا کے وعدے کو توڑ رہا ہو، پیغمبر کی سنت کو، سیرت اور قانون کی مخالفت کر رہا ہو، خدا کے بندوں کے درمیان گناہ و معصیت اور دشمنی و عداوت کے راستے پر چل رہا ہو، اور یہ سب کچھ دیکھنے والا شخص ایسے ستمگر سلطان و حاکم کے سامنے اپنے قول یا فعل سے اس کی مخالفت نہ کرے اور خاموش رہے، خداوند پر لازم ہے کہ ایسے شخص کو آتش جہنم میں وہیں پر رکھے جہاں اس ستمگر حاکم کو رکھے گا۔ بس ایسی صورتحال میں مسلمانوں کے معاشرے کی ہدایت اور رہبری کے لیے اور اپنے جد رسول خدا کے دین میں تغییر و تبدیل پیدا کرنے والے فساد و مفسدین کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے اور قیام کرنے میں دوسرے لوگوں سے زیادہ سزاوار اور شائستہ ہوں۔ یہ امام علیہ السلام نے واضح بیان کیا کہ میری ذمہ داری مجھ پر زیادہ بنتی ہے، کیونکہ دین میرا نانا لے آیا تھا، کسی اور کا نانا نہیں لے آیا۔ یہ ہدف قیام امام حسین علیہ السلام ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔